السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ دلی کی بڑی سوشل ایکٹیوسٹ شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے مفتی یونس قاسمی۔ حضرت سے جانیں گے کیا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار رہا، کیا مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا۔ حضرت سے جانیں گے۔ جی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مسلمانوں نے کیا ہندوستان کی آزادی میں کام کیا یا نہیں؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، آج کی تاریخ میں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید مسلمانوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا۔ جی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کیا مسلمانوں نے کچھ کام کیا ہندوستان کی آزادی کے لیے یا نہیں؟ دیکھیے، میں اپنی بات کی شروعات ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ لہو سے جن کے چمن میں آئی تھی شادابی، لہو سے جن کے چمن میں آئی تھی شادابی، آج انہی کی یاد آئی ہے بہت ایام کے بعد۔ ایک شعر آپ کی بات پر اور میں عرض کر دوں۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آزادی کے کئی سارے سٹیپ ہیں اور ان تمام سٹیپس میں مسلمانوں نے زیادہ تر حصہ لیا ہے۔ دیکھیے، آزادی کی جو شروعات، یعنی یوں کہا جائے جنگ آزادی کے لیے جو سب سے پہلی آواز اٹھی وہ خالصتاً صرف اور صرف مسلمانوں نے ہی اٹھائی ہے۔ جی 1756 میں ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے پہلی آواز اٹھی ہے وہ بنگال کی سرزمین سے اٹھی ہے۔ جی بنگال کے نواب تھے علی وردی خان، تو انہوں نے یہ آزادی کی آواز اٹھائی تھی اور اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے نواسے نواب سراج الدولہ کو اپنی گدی پر بٹھایا اور اس غیر ملکی طاقت جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں پر کام کر رہی تھی اس سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میرے بیٹے، ان سے باخبر رہنا، جب تک تم اس طاقت کو نہیں کچلو گے اس وقت تک تم ہندوستان میں امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو۔ تو نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور ایک زبردست جنگ ان کے خلاف لڑی اور انگریزوں کو شکست فاش دی۔ تو ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کی بنیاد ہی مسلمانوں نے ڈالی ہے۔ حضرت، جو مذہبی طبقہ ہے، آپ مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں، مذہبی طبقے کو تو بالکل ہی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کیا انہوں نے کچھ کیا؟ مذہبی طبقہ میں خاص طور سے علماء کی بات کر رہا ہوں، ان کا کیا کردار رہا؟ جی، اگر دیکھا جائے جو لوگ مذہبی طبقے کو نظر انداز کر رہے ہیں، کیونکہ آزادی کے دو دور ہیں۔ ایک دور یہاں سے شروع ہوتا ہے نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ کو دھوکے کے میں نے آپ کو بتایا پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے شکست دی انگریزوں کو۔ جی اس کے بعد جو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے تھے، ان پر چھاپہ ماری ہوئی تو وہاں سے گولہ بارود ملا، ان ساری کمپنیز کو سیل کر دیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہندوستان کی اس وقت کی جتنی بھی ریاستیں تھیں ان میں سب سے زیادہ مالدار ریاست بنگال کی ریاست تھی۔ وہاں سے بہت زیادہ ٹیکسز جو ہمارا مغلیہ سلطنت تھی اس کو آیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کیا ہے، ساری کمپنیز کو سیل کر دیا، لیکن بعد میں انگریزوں کے معافی مانگنے پر اور بہت زیادہ منت سماجت کرنے پر نواب نے دوبارہ ان کو تجارت کی اجازت دی۔ تو پھر دوبارہ انہوں نے بغاوت کر کے میر صادق کو خرید کے ان کی فوج میں بغاوت کر کے نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا اور بنگال پر اپنی حکومت قبضہ کر دیا۔ تو مذہبی طبقے کی بات میں کر رہا ہوں، تو ایک دور یہ ہے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کا دور ہے 1762 سے لے کر اور 1799 تک۔ یہ حیدر علی پہلے میدان میں تھے، 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہوتا ہے، پھر ٹیپو سلطان میدان میں آتے ہیں۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 کو شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 1803 میں دلی میں فوجیں داخل ہو جاتی ہیں اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کو انہوں نے وظیفہ ان کا ایک طے کیا کہ آپ حکومت کریں گے بظاہر لیکن ہمارا حکم مانیں گے، جس کا انہوں نے ایک اعلان نکالا کہ کیا ہے، حکم کمپنی کا اور ملک بادشاہ سلامت کا۔ اس طریقے کا انہوں نے ایک اعلان نکالا۔ تو بادشاہ تو 10 لاکھ روپے سالانہ ان کو وظیفہ ملتا تھا۔ حکومت تو 1803 میں ختم ہو گئی تھی۔ 1803 میں حکومت ختم ہوتی ہے، اسی دلی کی سرزمین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے، آزادی کا دوسرا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دور تو حکمرانوں کا تھا جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے پنگا لیا، ان سے لڑائیاں کی۔ یہ دوسرا دور شروع ہوتا مذہبی لوگوں کا، اور آخر تک مذہبی لوگ ہی ڈٹے رہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ اگر یہ مذہبی لوگ میدان میں نہ آتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہاں سے مذہبی لوگوں کا دور شروع ہوتا ہے اور 150 سال تک 1803 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ
اور انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریزوں کی کسی بھی اعتبار سے معاونت کرنا، مدد کرنا، تعاون کرنا، ان کو کوئی بھی آپ ان کو کوئی مدد نہ دیں، تعاون نہ دیں، نہ ان کی فوج میں بھرتی ہو، نہ ان کی نوکری کریں، اور ان کے خلاف جہاد فرض عین ہے تمام ہندوستان کے مسلمانوں پر، تمام ہندوستان کے باشندے بھی اس میں حصہ لیں. تو اب اس فتوے کی بنیاد پر سب سے پہلا جو مطلب تحریک بالا کوٹ جس کو کہتے ہیں، تحریک بالا کوٹ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جو بھتیجے تھے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شاگرد تھے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے ایک تحریک چلائی اور وہ لمبے سمے تک تحریک چلی، اور یہ پورا جو خطہ تھا پشاور کا اور لاہور کا، سارا خطہ انہوں نے فتح کیا، انگریزوں کو ٹکر دی. 4 سال تک یہ تحریک چلی، اور 1831 میں تحریک بالا کوٹ میں سید احمد شہید بھی شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے. اور اس کے بعد جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، 57 کی تحریک ہو، تحریک ریشمی رومال ہو، تحریک خلافت ہو، جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں سب مذہبی طبقے کے لوگوں نے ہی چلائی ہیں، اس میں پیش رہے ہیں. نظر انداز لوگ کرتے ہیں لیکن مذہبی طبقے نے بہت کام کیا ہے. حضرت بھگت سنگھ نے بہت قربانیاں دی، انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا. کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا نام ہے جسے سولی پہ چڑھایا ہو اور اس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا ہو؟ دیکھیں مسلمانوں میں نام نہیں، بہت سے نام ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، علماء ہیں جنہوں نے سولی کو چوما ہے اور ان کو سولی دی گئی ہے. احمد اللہ مدراسی ایک بہت بڑے عالم دین تھے. انگریزوں نے کیا کیا، ان کو توپ کے منہ پر ان کو باندھ دیا اور توپ کا بٹن دبا دیا، ان کے جسم کے پرخچے ہو گئے. یہ پھانسی سے زیادہ بدترین موت دی گئی. اور اس دلی کی سرزمین پر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں پھانسی کی، باقاعدہ ایک کتاب ہے تصویر کا دوسرا رخ، اور اس کا رائٹر نہ تو کوئی ہندو ہے نہ تو کوئی مسلمان، ایک عیسائی رائٹر ہے، ایک انگریز رائٹر ہے. وہ خود لکھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ جب دلی میں اپنے خیموں میں گیا تو میں نے دیکھا کچھ انسانوں کے جلنے کی بو آ رہی ہے. میں اور پیچھے کو گیا تو انگریزوں نے کیا کیا تھا، ایک دیکھتے ہوئے انگاروں کا ایک کھائی بنائی ہوئی تھی، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے 40 علماء کو میرے سامنے لایا جاتا، داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو، اور ان کو مادرزاد ننگا کیا جاتا اور اس دیکھتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا جاتا، اور ان سے صرف انگریز یہ کہتا تھا تم یہ کہو کہ 1857 کی بغاوت تم تھے نہیں تھے. تو وہ کہتا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ ان عالموں میں ایک بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو موت سامنے دیکھ کر انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور یہ کہتے کہ میں نہیں تھا، کہ میں آئندہ تمہارے خلاف بغاوت نہیں کروں گا. اور وہ سارے کے سارے منٹوں سیکنڈوں میں جل کر راکھ ہو جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی عالم نے یا کسی مسلمان نے قربانی دی، یہ انگریز رائٹر لکھ رہا ہے کہ اس نے کہا کئی 100 علماء کو میرے سامنے دیکھتے ہوئے انگاروں میں آگ کے حوالے کر دیا گیا. اور اسی پر بس نہیں، صرف 1857 کی آزادی کے بعد ایک رائٹر ہے میورام گپت، اس نے کتاب لکھی مسلم مجاہدین کے نام سے. صفحہ نمبر 245 پر لکھتا ہے کہ 1857 کی بغاوت کے بعد انگریزوں نے ڈائریکٹلی طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور 5 لاکھ مسلم مجاہدین کو قتل کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میورام گپت ہندوستان کا ایک رائٹر ہے، مسلم مجاہدین کے نام سے کتاب لکھی ہے، صفحہ نمبر 245 پر اس بات کو لکھتا ہے. اور دور مت جائیے، ہندوستان کے سب سے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے کتاب لکھی دا ڈسکوری آف انڈیا. وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1857 کی بغاوت کے بعد سب سے زیادہ جس قوم پر ظلم کیا گیا، سب سے زیادہ جن لوگوں کو مارا گیا وہ مسلمان ہیں، سب سے زیادہ مسلمان. ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے اور 14,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے. جناب یہ تو علماء اور مسلمانوں کی بات ہو گئی. ہمارے بادشاہ جو بہادر شاہ ظفر تھے، کیا وہ بالکل ہی قلعے میں چھپ گئے تھے؟ انہوں نے کچھ نہیں اپنی ذمہ داری نبھائی؟ بہادر شاہ ظفر اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے بہت کچھ قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنی حکومت کو قربان کر دیا. دیکھیں ان کی حکومت یوں کہہ لیجئے اس طرح کی حکومت تھی کہ انگریز پیچھے سے پش کرتے تھے لیکن پھر بھی حکومت تھی ان کی. جب 1857 کی بغاوت ہوئی اور دلی کے اندر ایک غدر سا پھیلا، انگریزوں کو تہس نہس کیا گیا، قتل کیا گیا، تو اس وقت بہادر شاہ ظفر سے لوگوں نے کہا کہ آپ کمان سنبھالیں. تو پہلے بہادر شاہ ظفر نے معذرت کی کہ بھئی میں بوڑھا آدمی کیسے کمان سنبھال سکتا ہوں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. لیکن جب لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں اور آپ ہی کمان کو سنبھالیں گے، تو پھر بہادر شاہ ظفر نے باقاعدہ کمان سنبھالی اور انگریزوں کے خلاف 1 مہینے تک جہاد ہوا ہے. 1 مہینے تک انہوں نے دلی کا محاصرہ کیا کیونکہ دلی فصیل بند شہر تھا. دلی کے چاروں سائڈ میں دیواریں تھی
اور باقاعدہ دلی کے گیٹ ہوا کرتے تھے، موری گیٹ، اجمیری گیٹ، کشمیری گیٹ، ترکمان گیٹ، لاہوری گیٹ، یہ سارے گیٹ بند، پورا شہر بند. تو لیکن انگریزوں نے کیا کیا، چاروں طرف سے پورے شہر کا محاصرہ کر لیا. اور اب کب تک مقابلہ کرتے، بہادر شاہ ظفر نے، ان کی فوجوں نے مستقل طور پر، اور ان کی جو مطلب بہادر شاہ ظفر کے جو مطلب ان کی زینت محل، انہوں نے خود یعنی آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا. تو بہادر شاہ ظفر نے، ان کے خاندان نے اور حصہ لیا. اگر بہادر شاہ ظفر ہتھیار ڈال دیتے اور انگریزوں سے صلح صفائی کر لیتے، ہو سکتا ہے ان کی حکومت کچھ دن اور چل جاتی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اپنی ملک کی آزادی کے لیے وہ جو مجاہدین تھے ان کا ساتھ دیا، ان کو لیڈرشپ پرووائڈ کرائی، اور آخرکار انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بنے. انگریزوں نے ان کے بچوں کو بلا کر 2 بچوں کو ہینڈ ٹو ہینڈ قتل کر دیا. ان کو خونی دروازے پہ پھانسی دے دی گئی بادشاہ کے سامنے. اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو یہاں سے جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا. حضرت مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کبھی سازشیں کی ہیں؟ ہندوستان کی آزادی میں سلطنت آپ بات کر رہے ہیں نواب سراج الدولہ کی یا ٹیپو سلطان کی، تو اتنے زیادہ کولیپس کیسے ہو گئے، ہار کیسے گئے؟ کیا ان کے اندر، ان کی صفوں میں مسلمانوں کے خلاف رہیں؟ دیکھیے باغی لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جیسے کہ نواب سراج الدولہ کی فوج میں میر صادق تھا، ٹیپو سلطان شہید کی فوج میں میر جعفر تھا. تو میر جعفر، میر صادق، یہ دونوں ہی انہوں نے غداری کی. کچھ اور لوگوں کے نام بھی آتے ہیں کہ ان لوگوں نے غداری کی، کیونکہ انگریز کا فلسفہ یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، پھوٹ ڈالو شاسن کرو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول کا یہ تھا، اس میں کئی سارے، ایک تو یہ تھا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، ہندو مسلمانوں کو لڑاؤ، ایک یہ بھی مقصد تھا ان کا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو مسلمان حکمراں تھے، ان کے ماتحت جو وزراء تھے، ان کو آپس میں مطلب، یا جو مسلمان ریاستیں تھیں آپس میں ان کو لڑایا. جو مسلم ریاستیں تھیں، جیسے ایک سلطنت خدا داد میسور کی سلطنت تھی، اس کے برابر نواب حیدرآباد کی سلطنت تھی، ادھر مرہٹوں کی سلطنت تھی. یہ آپس میں مستقل لڑتے تھے. ان کو لڑایا انگریزوں نے تاکہ مطلب ہم آسانی سے راج کر سکیں. پھر لاسٹ میں آ کے انہوں نے ہندو مسلمانوں کو لڑایا. اور پھر یہ جتنی بھی سلطنتیں تھیں، چاہے وہ میسور کی سلطنت ہو، حیدرآباد کی سلطنت ہو، یا نواب سراج الدولہ کی سلطنت ہو، یا سلطنت عود ہو، یہ جتنی بھی سلطنتیں تھیں، ان کے اندر جو عہدے داران تھے، وزراء تھے، ان کو سلطنت عود، یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں. سلطنت عود، یہ لکھنؤ والی جو سلطنت تھی، یہ سلطنت عود کہلاتی تھی. اچھا. تو یہ سلطنتیں تھیں، ان کے اندر جو وزراء تھے، جو عہدے داران تھے، ان کو انگریزوں نے خریدا، اور ان کو خرید کر ان سے راز لیے، بادشاہ کے راز لیے، ان کی فوج کے راز لیے، اور ان کو غداری پر آمادہ کیا، ان کو لالچ دیا. اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی وہ تھوڑی سی تعداد میں ہونے کے باوجود ہندوستان پر قابض ہو گئے. کیا ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہم نے ہندوستان کی آزادی میں کیا کیا، مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کیا رول پلے کیا؟ کیا بچوں کو یاد ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں جس طریقے سے سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے ہمیں، اس طریقے سے ہمیں ہمارے بچوں کو آزادی کی مین ہسٹری یاد کروانی چاہیے. کیوں؟ علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. آج پریشانی یہ کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اور مسلم جو لوگ ہیں، انہیں آزادی کی تاریخ کا بالکل ہی علم نہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے یہ جو جمعہ گزرا ہے، میں نے اپنی مسجد میں خطاب کیا، اور میرا ایک مزاج ہے، میں ہر سال اس موضوع پر ضرور بیان کرتا ہوں. تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو لگتا تھا کہ بھئی 3-4 لوگوں نے ملک کو آزاد کرا لیا. تو میں نے کہا برٹن اتنی بڑی پاور، برٹن اتنی بڑی پاور تھی کہ اس کی حکومت سورج غروب نہیں ہوتا تھا. تو کیا اس اتنی بڑی پاور کو 3-4 لوگوں نے آزاد کرا لیا؟ یہ تو ایسا ہے جیسا مارے گھٹنا پھوٹے سر. یعنی یہ تو حقیقت سے بہت زیادہ پرے کی بات ہے. ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1756 سے جو آواز اٹھی تھی وہ 1947 تک چل. اس لیے مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو ہسٹری پڑھائیں، آزادی کی ہسٹری ضرور پڑھائیں، تاکہ اگر کوئی آپ سے آپ کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگے تو آپ ایک جملہ اس سے کہیں جو میں کہا کرتا ہوں کہ وفاداری کا سرٹیفکیٹ آپ ثبوت نہ دیں، کہ آپ یہ کہیں کہ ہم وفادار تو ہیں ہی، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں. جب آپ کو ہسٹری پتا ہوگی تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے کہ ہم اس ملک کے وفادار تو ہیں ہی. اس کے لیے ہمیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس ملک کے حصے دار ہیں کیونکہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے خون بہایا ہے، پسینہ بہایا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور ہم بائی چوائس انڈین ہیں. تو اس لیے ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، وفادار تو ہیں ہی، ہماری وفاداری میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے. تحریک خلافت نے کیا ہندوستان کی آزادی میں پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ بہت زبردست طریقے سے. گاندھی تحریک خلافت سے پہلے گاندھی جی کو کوئی جانتا نہیں تھا. آپ پوری ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیجئے. اور تحریک خلافت کا جب نظام چلا ہے
تو گاندھی جی کو تحریک خلافت کا اسٹیج مسلمانوں نے پرووائڈ کرایا، اچھا اور مسلمانوں کے چندے سے تحریک خلافت چلی تھی. پورے ہندوستان میں تحریک خلافت کے جلسے ہوتے تھے اور گاندھی جی کو باقاعدہ اسٹیج پر بٹھایا جاتا تھا، گاندھی جی کا تعارف کرایا جاتا تھا، تاکہ مطلب ہندو مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو اور آواز مضبوط ہو جائے گی. تو یہ کہنا کہ تحریک خلافت کا حصہ ہے، بلکہ تحریک خلافت نے ایک انقلاب برپا کیا اور ایک لوگوں میں جوش اور جذبہ اور اسپرٹ پیدا کی، اور گاندھی جی کو گاندھی جی بنایا، اور گاندھی جی کا تعارف تحریک خلافت کے ذریعے سے ہوا ہے. تحریک خلافت کے سے پہلے گاندھی جی کو بہت لوگ نہیں جانتے تھے، کہ تحریک خلافت کے بعد ہی گاندھی جی کو لوگوں نے جانا ہے. جی بالکل، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا. حضرت نے بہت اچھی طرح سے ایک ایک پوائنٹ پہ نظر ڈالی ہے. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیپٹر پڑھائیں، سکھائیں. اگر ہم یہ سب تاریخ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، نہیں سکھائیں گے، تو یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ.